الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، آج کی یہ مجلس نمبر شمار کے اعتبار سے 148 نمبر کی مجلس ہے۔ آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 138 سے 147 تک کی آیات تفسیر کے ساتھ عرض کی جائیں گی، اور آج کی اس تفسیر میں انشاءاللہ 5واں پارہ مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں سے منافقین کی بدحالی کا ذکر فرمایا۔ منافقین تو ہم جانتے ہیں، جن کے آگے تفصیل آ رہی ہے کہ کون لوگ منافق ہیں۔ یہاں انہی منافقین کی بدحالی کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں کہ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، کہ منافقین کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ ظاہر ہے کہ خوشخبری کسی نعمت کی سنائی جاتی ہے، عذاب کی خوشخبری نہیں سنائی جاتی، لیکن یہاں اللہ نے عذاب کو خوشخبری سے تعبیر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، منافقین کی جو حرکتیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے مسلمان بتلاتے اور کافروں کے سامنے کافر ہونا بتلاتے ہیں، اور وہ اس سے ان کا مقصد یہ ہوتا کہ کافروں میں بھی ہماری عزت ہو اور مسلمانوں میں بھی ہمارا مقام ہو۔ تو وہ اپنی اس حرکت کی وجہ سے اچھے نتائج کے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارا نتیجہ اچھا ہی ہوگا۔ دونوں طرف ہیں، جدھر طاقت ہوگی، جدھر غلبہ ہوگا، ادھر ہم جھک جائیں گے، اور جس طرف بھی ہم جائیں گے ہمیں اچھا مقام ملے گا۔ ان کی بے وقوفی ظاہر کرنے کے لیے اچھی حالت کے جو یہ منتظر ہیں، یہ بے وقوفی کا انتظار ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، کہ انہیں کل قیامت میں اس حرکت کی وجہ سے کہ ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، اسی حرکت کی وجہ سے دردناک عذاب ہوگا۔ فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کون منافق؟ جو کافروں کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، ایسے کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ انہیں کافروں سے دوستی کیوں رکھنی پڑتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوچتے تھے کہ اگر مسلمانوں کا غلبہ نہ ہوا تو ہم کافروں کے ساتھ تو دوستی قائم رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو اگر غلبہ نہیں ہوگا تو ہم کافروں کے ساتھ مل جائیں گے، اور جب ہم کافروں سے ملیں گے تو ہمیں ایک مقام حاصل ہوگا، عزت حاصل ہوگی۔ اسی عزت کے حاصل کرنے کے لیے یہ کافروں سے دوستی رکھتے تھے۔ آج بھی اپنا سیکولر ہونا بتلانے کے لیے کافروں سے دوستی رکھی جاتی کہ یہ نہ سمجھے کہ کٹر مسلمان ہے، کٹر مسلمان ہے، یہ نہ جتلائے لوگوں کے سامنے، تو کافروں سے بھی دوستی قائم کر کے رکھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں قرآن نے تو منافقین کی صفت بیان کی ہے کہ اپنا کٹر مومن ہونا، پکا مخلص اور مومن ہونا نہ ظاہر کر کے سیکولر ہونا بتلایا جائے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ کافروں سے دوستی نہ رکھیں تو کیا دشمنی رکھیں؟ ان سے ہمیشہ لڑتے رہیں؟
یہ اس کا مطلب نہیں۔ دوستی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ گہری دوستی نہ رکھی جائے، بالکل دلی دوستی نہ رکھی جائے، ایسی دوستی نہ کی جائے کہ ان کے افکار و خیالات، ان کی معاشرت، ان کی طرز زندگی سے ہم متاثر نہ ہو جائیں، ایسی دوستی ہم نہ رکھیں۔ اور ہمارا جو ہے ہندوستان میں غیروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کافروں کے بہت سے اعمال ہمارے اندر شامل ہیں، داخل ہو گئے، ہم نے ان کا دیکھا دیکھی ہم نے بھی شروع کر دیا۔ وہ جو ان کے تہوار آتے ہیں، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، تو مسلمان اس سے کہیں زیادہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بس دل لگی کے لیے، تفریح کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن یہی دل لگی، یہی تفریح، یہی مذاق اور یہ مزہ ان کے افکار و خیالات کو، ان کی سوچ کو، ان کے فکروں کو اپنے اندر داخل کرنے کا یہ ذریعہ ہے آسان۔ اور وہی سوچ، وہی فکر مسلمانوں کے اندر آ رہی ہے اور دھیرے دھیرے اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ پھر مسلمانوں کو ہی اسلامی احکام پر اعتراض ہونے لگتا ہے کہ یہ 3 طلاق والا یہ کیسا حکم ہے، یہ تو عورت پر ظلم ہے۔ یہ مسلمان اعتراض کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے غیروں کی زندگی ہے، اس نے اسلامی زندگی کو صحیح ڈھنگ سے دیکھا نہیں، پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں ہے، تو کافروں کے اعتراض کے ساتھ مسلمان بھی اعتراض کرنے لگے۔ تو فرمایا کہ مومنین کو چھوڑ کر کے کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ انہیں دوست بنانا پڑتا تھا، اس لیے کہ یہ دونوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے کہ ادھر بھی صحیح رہیں، ادھر بھی صحیح رہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ادھر ہی کے تھے نہ ادھر کے ہی، نہ پکے مومن ہی تھے نہ پکے کافر تھے، دونوں طرف جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ ان کا جو مقصد تھا کافروں سے دوستی کا، وہ مقصد یہ تھا کہ ہم کافروں کے ساتھ دوستی اس لیے رکھیں گے کہ ان کا اگر غلبہ ہوگا تب ان کے ساتھ جڑ جائیں گے اور ہمیں عزت حاصل ہوگی۔ تو فرمایا ایبتغون عندہم العزہ، کیا تم ان سے عزت چاہتے ہو، کافروں سے عزت چاہتے ہو؟ فرمایا فإن العزة للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت تو اللہ کے یہاں ہے، پھر کافروں سے عزت کیسی چاہتے ہو؟ کافر تمہیں عزت نہیں دے سکتا ہے، بلکہ پوری انسانیت مل کر کے عزت نہیں دے سکتی، عزت کا دینا تو اللہ کے ہاتھ میں۔ فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، سورہ منافقون میں فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقین جانتے ہی نہیں ہیں کہ عزت کس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کافروں سے عزت تلاش رہے ہیں، عزت کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ من کان یرید العزہ، جو عزت کی چاہت رکھتا ہے، تو فرمایا فللہ العزۃ جمیعا، تو عزت ساری کی ساری اللہ کے یہاں ہے۔ تو اگر تمہیں عزت چاہیے ہے، لوگوں میں مقام چاہیے، تو اللہ سے چاہو، اللہ سے مانگو۔ اسلام کے اندر وہ عزتیں رکھی ہیں اللہ نے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ، اس آیت میں مسلمانوں کو کسی ایسی مجلس میں جہاں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہو، قرآن کریم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، دین کی باتوں کا تمسخر کیا جا رہا ہو، ایسی مجلسوں میں نہ بیٹھنے کا حکم ہے کہ ایسی مجلسوں میں کبھی نہ بیٹھنا جس میں قرآن کی آیتوں کا انکار ہو، یا قرآن یا دین کی کسی بات پر اعتراض ہو۔ ایسی مجلس میں بیٹھنا گویا حرام ہے۔ اسی کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تم پر کتاب میں اس سے پہلے یہ حکم نازل ہو چکا ہے، جو حکم اس آیت میں آیا ہے یہ حکم اس سے پہلے نازل ہو چکا ہے۔ وہ حکم کون سی آیت میں ہے؟ تو وہ سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ آیت ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا
فأعرض عنہم۔ اب یہ سورۃ الانعام، اس کے بعد ایک سورت ہے سورۃ النساء کے بعد سورہ مائدہ کے بعد سورۃ الانعام ہے، تو ہم سمجھیں گے کہ سورۃ الانعام تو بعد میں نازل ہوئی چونکہ وہ بعد میں لکھی گئی ہے۔ نہیں، سورۃ الانعام نازل ہوئی ہے مکے میں، اور یہ سورت نازل ہوئی ہے سورۃ النساء، یہ مدنی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ مکے میں جو آیت نازل ہوئی ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اس میں بھی یہی حکم ہے جو اس آیت سورۃ النساء کی آیت میں حکم مل رہا ہے۔ کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم اللہ کی آیتوں کے بارے میں سنو کہ یکفر بہا، اس کا انکار کیا جا رہا ہے، اس کا کفر کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بہا، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معہم، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں مشغول ہو جائیں، تب تک ان کے ساتھ تم نہ بیٹھو۔ یہاں جو حکم ہے اس کو سمجھنا کیسے ہے، مطلب کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کہنا یہ ہے کہ کافروں کا مجمع ہو اور کافر اسلام پر اعتراض کر رہے ہوں، تو اعتراض کی اس مجلس میں ہمارا بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، چپ بیٹھے ہیں اس لیے کہ لوگ کیا سوچیں گے، تو یہ ہمارا بیٹھنا، چپ رہنا یہ جائز بالکل نہیں ہے۔ بہت سی مجالس ایسی ہوتی ہیں جس میں اسلام پر اعتراض ہوتا ہے اور بہت سے مسلمان وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، چونکہ انہیں دکھانا مقصود ہوتا ہے نا اپنا کہ ہم سب کے ساتھ ہیں، تو وہاں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسی خاموشی وہاں ناجائز ہے، اس کے لیے بیٹھنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اس مجلس میں بیٹھا ہو اور ان کے اعتراض کا جواب بھی دے سکتا ہو تو بیٹھ سکتا ہے۔ اسلام پر جو اعتراض ہو رہا ہے ان اعتراضات کا وہ جواب دے، اس کے لیے بیٹھنا جائز ہے۔ لیکن جو کسی عذر کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے یا قوت نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جواب نہ دے پائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجلس چھوڑ دے، وہاں سے چلا جائے۔ وہی حکم ہے اس آیت میں۔ فرمایا کہ انکم اذا مثلہم، اگر تم ان میں بیٹھے رہو گے تو تم گویا گناہ میں انہی کے ساتھ شریک ہو۔ تم کفر تو نہیں کر رہے ہو، قرآن کا مذاق تو نہیں اڑا رہے ہو، لیکن ان کے ساتھ بیٹھے ہو، گناہ میں تم بھی شریک ہو، لہذا تمہیں وہاں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ایک حدیث ہے ابن کثیر میں لکھی ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس علی مائدۃ یدار علیہا الخمر، کہ ایسی مجلس میں نہ بیٹھو جس میں شراب کا دور چلتا ہو۔ یعنی دوستی میں کچھ لوگ شراب پینے کے عادی ہیں اور مسلمان ہے، وہ شراب نہیں پیتا ہے لیکن ساتھ میں بیٹھا ہے، ایسی مجلس میں بھی بیٹھنا جائز نہیں اس کے لیے، اس لیے کہ یہ شراب ایسی چیز ہے جس کو ام الخبائث کہا، بیماریوں اور خرابیوں کی ماں، کہ اس کا اثر ضرور آ کر کے رہے گا، بیٹھنے والے کو اس کا اثر محسوس ہوگا۔ اس لیے ایسی مجالست بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پہ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ دوستی میں ایسا کر گزرتے ہیں کہ وہ پی رہے ہیں، ہم تھوڑی نہ پی رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا خدا نخواستہ روزانہ وہی معمول اگر چلے گا تو کیا اثر آئے گا؟ جو جس کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کی صفات اس کے اندر آنے لگ جاتی ہیں، اس لیے برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کریں تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے۔ فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ کافروں کو اور منافقین کو ایک ساتھ جہنم میں جمع کر دیں گے، کہ دونوں کو دونوں جہنم میں داخل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منافقین کافروں کے ساتھ دنیا میں رہتے تھے، کافروں کے ساتھ دوستی رکھتے تھے، تو کافر تو جہنم میں جائیں گے ہی، یہ منافقین بھی جہنم میں جائیں گے، دونوں کی دوستی کی وجہ سے، دونوں کے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی دوستی تلاش کرو جس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں آخرت کی طرف توجہ ہو سکتی ہو۔ دنیا داری اور دنیا اور آخرت
کو بھول کر کے ایسی مجلس میں بیٹھنا جہاں جہنم میں لے جانے والے جہاں اعمال ہوتے ہوں وہاں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا الذین یتربصون بکم، یہ آیت ہے، اس آیت میں منافقین کے طریقہ کار کو بیان کیا کہ وہ ان کے کیا کیا حرکات تھے، کیا کرتے تھے وہ لوگ۔ فرمایا کہ یہ لوگ انتظار میں ہوتے تھے یتربصون بکم، کہ تم پر کوئی مصیبت آ پڑے، مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ پڑے، اس کے انتظار میں رہتے تھے کہ کب یہ لوگ پریشان ہوں۔ چنانچہ فرمایا کہ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر کافروں سے لڑائی کے نتیجے میں ان کو فتح ملتی مسلمانوں کو، تو قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو ان سے کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ لڑائی میں شریک نہیں تھے، کہ ہم تو تمہارے ساتھ لڑائی میں شریک تھے، ہم بھی تمہارے جیسے مسلمان ہیں۔ یہ کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ فتح جو ہوئی ہے اس میں مال غنیمت جو تمہیں ملا ہے اس میں ہمیں بھی حصہ دو۔ یہ دونوں طرف لوٹنا چاہتے تھے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ تو فرمایا کہ اگر فتح مل جاتی تو کہتے کہ ہم تمہارے ہی ساتھ تھے، لہذا مال غنیمت میں ہمیں حصہ دو۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اور اگر کافروں کو لڑائی میں کچھ حصہ مل جاتا، وہ غلبہ پا لیتے، تو ان سے کہتے الم نستحوذ علیکم، کہ ہم تم پر غالب نہ آ گئے تھے، یعنی اگر ہم پیچھے نہ ہٹتے اور مسلمانوں کا ساتھ نہ دیتے تو ہم سب مل کر کے تم پر غالب آ گئے ہوتے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے آئے نہیں تھے، اس لیے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اب جو تمہیں ملا ہے اس میں حصہ دو۔ الم نستحوذ علیکم، کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آ گئے تھے، اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ لڑتے تو ہم تم پر غالب آ گئے ہوتے۔ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ مسلمانوں کے جو راز کی مسلمانوں کی باتیں ہوتی تھی کہ کل کافروں پر ایسا حملہ ہوگا، اس طرح سے حملہ ہوگا، یہاں سے ہوگا، یہ راز کافروں کے پاس یہ منافقین پہنچا دیتے تھے، تو کافر آگاہ ہو جاتے تھے، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں مسلمانوں سے بچایا، لہذا ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ تو اگر تمہیں جنگ میں فتح ملی ہے تو تم ہمیں حصہ دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت چالاکی کر رہے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ بھی اور کافروں کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ملے ہوئے۔ فرمایا فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، یہ تو دنیا ہے، دنیا میں تو معلوم نہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کل قیامت میں ہم حق و باطل کے درمیان فیصلہ کریں گے کہ کون کس کے ساتھ تھا، کہ تم منافقین تم کافروں کے ساتھ تھے یا مسلمانوں کے ساتھ تھے، ہم کل قیامت میں فیصلہ کر دیں گے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف کوئی راستہ نہیں بنائیں گے، کہ مسلمانوں پر کافر کبھی غالب آئیں، ایسا کوئی راستہ اللہ نہیں بنائیں گے۔ ہمیشہ مسلمان غالب ہوگا جب تک اللہ کے حکموں پر چلتا ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، کہ منافقین اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو وہ کیا دھوکہ دیں گے، اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، نہ اللہ کو نہ مسلمانوں کو، بلکہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، انہیں پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم دونوں طرف ہیں، لیکن کل قیامت میں تو کھل جائے گا نا معاملہ کہ کس کے ساتھ تھے، تو یہ تو اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے تو اب اللہ کے سامنے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، ان کا نفاق کہ ان کا ایمان کہ ان کا کفر، کوئی چیز اللہ کے نزدیک چھپی ہوئی نہیں، سب معلوم ہے اللہ کو۔ تو فرمایا کہ یخادعون اللہ، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے اس دھوکے کی سزا اللہ ان کو دیں گے۔ اس خام خیالی میں پڑے ہیں کہ ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو
کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، پوری مضبوطی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو مومن تھے ہی نہیں، تو نماز میں دل کہاں لگے گا؟ یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، تو دل کہاں لگے گا نماز میں؟ تو فرمایا کہ یہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے قاموا کسالی، تو کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں وہ منافقین والا عمل کرتے ہیں، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں وہ منافقین والا عمل کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ منافقین تو نماز پڑھتے بھی تھے، آج ہمارے دور کا مسلمان نماز بھی نہیں پڑھتا ہے۔ منافقین نماز بھی پڑھتے تھے، گرچہ کاہلی سستی دکھاوے کے لیے پڑھتے تھے، آج ہمارا مسلمان تو نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ ہمارا حال ہو گیا۔ لیکن منافقین میں اور آج کے دور کے مسلمانوں میں فرق ہے ایک، جس کو حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کر سکتے ہیں کہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں یا کاہلی اور سستی سے پڑھتے ہیں تو وہ بھی گویا منافق ہیں، یہ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ان منافقین کا جو نماز میں سستی کرنا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اعتقاد رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں ہی نہیں، اس وجہ سے یہ لوگ نماز میں سستی کرتے تھے۔ لیکن ہمارے مسلمان نماز میں سستی اس لیے نہیں کرتے کہ ہم مومن نہیں ہیں، اپنے ایمان کا تو خوب جم کے دعویٰ کرتے ہیں، ہاں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ فرق ہے ذرا منافق۔ لیکن پھر بات آئے گی کہ حدیث پاک کے اندر آیا کہ منافقین پر دو نمازیں بہت بھاری ہیں، عشاء اور فجر، پھر یہیں آ جائے گا معاملہ لوٹ کر کہ جو لوگ عشاء اور فجر کے پابند نہیں ہیں تو گویا وہ منافقین والا عمل کر رہے ہیں۔ تو بس اللہ سے حفاظت مانگے۔ آج مسلمان تو بالکل واقعی نماز سے اتنا دور ہے کہ اس کو خود کو پتہ نہیں کہ میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں، اس کو معلوم ہی نہیں اذان ہو رہی ہے اور کہ نماز کو بھی جانا ہے۔ فرمایا یراؤن الناس، وہ نماز پڑھتے تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے تھے، یعنی نمازیں بھی پڑھتے تھے لیکن بہت کم اللہ کو یاد کرتے تھے، وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے نماز۔ فرمایا مذبذبین بین ذلک، یہ ایمان اور کفر کے درمیان تذبذب میں تھے، بے یقینی میں مبتلا تھے، کہ کبھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے، کبھی اپنے آپ کو کافر کہتے تھے۔ کافروں کے پاس جاتے تو انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ آتے تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں۔ تو یہ نہ ادھر ہی ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ کافر ہی ہیں نہ یہ مومن ہی ہیں۔ ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں، ہدایت سے محروم کر دیں، فلن تجد لہ سبیلا، تو تم ہرگز اس کے لیے راستہ نہ پاؤ گے کوئی، وہ گمراہ ہی ہوتا جائے گا۔ اس لیے کہ انہوں نے اپنے کفر کی وجہ سے اور اپنے اس ایمان کو مضبوط نہ رکھ لینے کی وجہ سے ان کے قلوب پر مہر لگ گئے ہیں کہ اب یہ صحیح پکے مومن ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے یہ نہ ادھر ہی کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کا جنت میں کوئی ان کا حصہ نہ ہوگا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو کافروں کو مومنین کو چھوڑ کر کے دوست نہ بناؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں بطور خاص مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مومنین کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا سورہ آل عمران میں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن کافروں کو دوست نہ بنائیں مومن کو چھوڑ کر۔ فرمایا ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرتا ہے کافروں کو اپنا دوست بناتا ہے، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ کے پاس اس کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہو، اس کا ایمان ختم ہو گیا گویا۔
اور یہاں وہی ذہن میں رکھنا ہے کہ دوستی سے مراد ہے بالکل قلبی تعلق، گہری دوستی، کہ اسی کے ساتھ اٹھا جا رہا ہے، بیٹھا جا رہا ہے، اس کے طریقے پر عمل کیا جا رہا ہے، اس کی زندگی سے متاثر ہوا جا رہا ہے، اس کے طریقے پر اپنی زندگی کو ڈھالا جا رہا ہے، یہ طریقہ ہے۔ یہ ایسی دوستی اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی۔ لیکن غیر مسلموں کے ساتھ انصاف، ہمدردی، حسن سلوک، غمخواری، اس کی اجازت، اس کی ممانعت نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کا حکم دیا، خواہ پڑوسی تمہارا مومن ہو یا کافر ہو، وہ تمہارا پڑوسی ہے، وہ تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ حسن سلوک کرنا، ہمدردی کرنا، غمخواری کرنا، یہ منع نہیں ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، قلبی تعلق نہ بنایا جائے، دلی دوستی نہ بنایا جائے، گہری دوستی ان کے ساتھ نہ کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی بتلایا کہ جو جس شخص کی صحبت میں ہوتا ہے اس کا اثر وہ لے لیتا ہے۔ جو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بزرگوں کے طور طریق کو اپناتا ہے، اور جو بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ بری صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے برا بن جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرا بچہ دوستوں میں برا ہو گیا، دوستوں کی وجہ سے برا ہو گیا، یہی ہے کہ غلط دوستی ملی تو لڑکا برا ہو گیا۔ اگر ہم چاہتے تو اپنے بچوں کو غلط راہ نہ دکھاتے، اور اگر غلط راستے پہ چل رہا ہے تو ہم اس کو روکتے ہوتے، ہم نے ان کو روکا نہیں ہے، تو یہ ہمارا بچہ غلط ہو گیا، خراب ہو گیا، بچوں کے ساتھ بگڑ گیا۔ ایک جگہ فرمایا سورۃ الممتحنہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تمہارے خود کے دشمن کو اور میرے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کافر اللہ کا دشمن ہے اور مسلمانوں کا بھی دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا، اللہ تعالیٰ جو ہے کافر اللہ کے دشمن ہے، تو کافر جو اللہ کے دشمن ہے اس سے مسلمان کیسے دوستی رکھے گا؟ اور اگر اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو اللہ کے واضح قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے ہی خلاف اللہ کی کھلی ہوئی حجت قائم کر لو، کہ اللہ کی مخالفت، اللہ کے حکم کی مخالفت تم کر لو اور اللہ کو اس پر گواہ بنا لو؟ کیا تم چاہتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ ہم ایسا تو نہیں چاہتے ہیں، لہذا ہمیں کافروں سے دوستی رکھنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، وہی دوستی جو قلبی ہو، گہری ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی آخرت میں سزا کا ذکر کیا کہ منافقین دوزخ کے نچلے طبقے میں ہوں گے، سب سے نیچے ہوں گے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تم ان کا کوئی مددگار بھی نہ پاؤ گے وہاں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ النار درکات کما ان الجنت درجات، کہ جیسے جنت میں الگ الگ درجے ہیں، اسی طرح جہنم میں الگ الگ منزلیں ہیں، نیچے درجات جو ہوتے ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں اور درکات نیچے کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان المنافقین، کہ منافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ بیوت لہا ابواب تطبق علیہم، کہ ایک صندوق ہوگا جس میں ان منافقین کو ڈال دیا جائے گا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ صندوق لوہے کا ہوگا، اور لوہے کے اس صندوق کو اوپر سے بھی بند کر دیا جائے گا، اس کا ڈھکن لگا دیا جائے گا، اور اس کے نیچے سے اور اس کے اوپر سے آگ جلا دی جائے گی، باہر نکل نہیں پائیں گے۔ فرمایا کہ فَتُوقَدُ مِن تَحْتِهِمْ وَمِن فَوْقِهِمْ، کہ نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ وہاں جہنم میں آگ لگا دیں گے، وہ وہاں سے بھاگ بھی نہیں پائے گا، اتنی سخت تکلیف میں وہاں یہ منافق ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ وَالنَّارُ دَرَكَاتٌ سَبْعَةٌ،
کہ جہنم کے 7 درجے ہیں نچلے. فالمنافق فی الدرک الاسفل، منافق جو ہوگا وہ سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. اس طبقے کا نام ہوگا ہاویہ، اس جگہ کا نام ہے ہاویہ. سورۃ القاریعہ میں پڑھا جاتا ہے ہاویہ. اسی طرح لکھا ہے تفسیر قرطبی میں کہ وَأَعْلَى الدَّرَكَاتِ، جو 7 درجے ہیں نا، 7 طبقے، تو فرمایا کہ اس میں جو سب سے پہلے ہے اس کا نام ہے جہنم، اس کا نام ہے جہنم. اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پر اس کا نام ہے لظا. تیسرے نمبر پر جو ہے اس کا نام ہے حطامہ. وما ادراک ما الحطامہ نار اللہ الموقدہ. اس کے بعد جو ہے ثم السعیر وسیصلون سعیرا، اللہ نے فرمایا. اس کے بعد جو درجہ ہے وہ سعیر کا ہے. ثم السقر، اس کے بعد درجہ ہے سقر کا، جہنم کا ہی ایک نام ہے. ثم الجحیم، اس کے آخر میں، آخر سے پہلے والا جو ہے اس کا نام ہے جحیم. فإن الجحیم ہی المأویٰ. ایک کا نام ہے، آخر کا نام ہے، آخری جو ہے سب سے نچلا طبقہ ثم الحاویہ فأمہ حاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا. یہ سارے نام قرآن میں موجود ہیں. تو جہنم کے 7 درجات ہیں اور 7 کے نام یہاں مذکور ہیں. منافقین کی سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر، اللہ کی یہ عادت ہے کہ جہاں عذاب کا ذکر فرماتے ہیں وہاں نعمتوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ انعامات کا بھی ذکر کرتے ہیں اور اپنی طرف سے معافی کا بھی اعلان کرتے ہیں. اگر ایسا کوئی نہیں کرے گا تو اس کے لیے معافی کا اعلان ہے. اسی کو فرمایا الا الذین تابوا، سوائے اس کے کہ اگر یہ منافقین اپنے نفاق سے توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور نفاق کی حالت میں جو انہوں نے بگاڑ پیدا کیا تھا اس کو درست کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لیں، یعنی مسلمان ہو جائیں، پکے سچے مسلمان ہو جائیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ مومنین کے ساتھ ہوں گے. اب یہ منافق نہیں رہیں گے بلکہ یہ مومن ہو جائیں گے. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مومنین کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے. اور جب مومنین کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے تو یہ جو منافقین انہوں نے اپنے نفاق سے توبہ کیا ہے ان کو بھی بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. اور وہ کیا ہے؟ جنت ہے. فرما رہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر تم شکر گزار بندہ بن جاؤ اور مجھ پر ایمان لے آؤ تو مجھے کیا ہے تمہیں عذاب دینے کا، میں کیا کروں گا تمہیں عذاب دے کر. اللہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ، اللہ کو کیا ہوگا، کیا کام ہے اللہ کو عذاب دینے سے. عذاب تو اللہ تعالیٰ تمہارے کفر کی وجہ سے دے رہے ہیں. تم مومن ہو جاؤ، میرے شکر گزار بندے بن جاؤ تو میں عذاب تمہیں نہیں دوں گا گویا. فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ قدردان ہے، بندوں کے اعمال کی بہت زیادہ قدر کرتے ہیں. کوئی بھی نیک عمل کو اللہ ضائع نہیں کرتے، یہی قدردانی کا مطلب ہے. تو فرمایا وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علیمہ، اور جاننے والے ہیں، تمہارے سارے احوال کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ 5واں پارہ اللہ کا شکر ہے مکمل ہو گیا، اور آج تقریباً 640 آیات تفسیر کے ساتھ عرض کر دی گئی ہے. 5 پارے میں 640 آیات ہیں. اسی حساب سے اندازہ لگا لیجئے گا انشاءاللہ کہ کتنی نمازوں کا ہمیں ثواب ملا. میں ہر ہفتے تو بتا دیتا ہوں. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا اللہ.